بہت سے لوگوں کا یہ شغل ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے بھیدوں کی ٹٹول لگانا، لوگوں کے چھپے ہوئے رازوں کی ٹٹول لگانا۔ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، ان کے گھر پہ کون آیا، ان کے گھر پہ کون آیا، ان کے گھر سے ابھی کون نکلا، ان کے گھر سے بھی کون نکلا، اس کا ذریعہ کہاں سے چل رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ 2 نمبر کا کام کرتا ہے۔ اس طریقے کی بہت سے لوگوں کی ایک مزاج بن جاتا ہے، دوسروں کے بھیدوں کی ٹٹول لگانا۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے کے بھیدوں کی ٹٹول نہ لگاؤ، دوسرے کے بھیدوں کی ٹٹول نہ لگاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے، جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمان کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو۔ اور اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیزوں کی ٹٹول کرتا ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیزوں کی، چھپے ہوئے رازوں کی ٹٹول کھنودے نکال کے، جسے کہتے ہیں کریت کے باتیں نکالنا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں کی ٹٹول کرے گا، اس کی بھی چھپی ہوئی چیزوں کی اللہ ٹٹول کرے گا، اور جس کی اللہ ٹٹول کرے گا اس کو رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر کیوں نہ ہو۔ امام احمد ابو داود کی حدیث پاک ہے۔ اور فرمایا جب مجھے معراج ہوئی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی ایک قوم پر گزر ہوا میرا جن کے ناخون تانبے کے تھے، جن کے ناخون تانبے کے تھے اور اپنے منہ اور سینوں کو ان ناخونوں سے نوچ رہے تھے، اپنے منہ، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو ان تانبے کے ناخونوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو زری کرتے تھے، یعنی ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول کرتے تھے، ان کی آبرو زری کرتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان کسی بھی شخص کی، پڑوسی کی، اپنے رشتہ داروں کی، کسی کی بھی ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے چھپے ہوئے رازوں کی ٹٹول لگائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے منع کرا ہے۔ جن جن باتوں کو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے اور ہمارے لیے وہ فائدے مند ہیں۔ اس لیے بہت لوگوں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو گئے 4-5 لوگ اکٹھا ہو گئے چوراہوں پر، دکانوں پر، اور عورتوں میں بھی، خواتین میں بھی یہ بہت سی، سب تو نہیں الا ماشا، عادت ہوتی ہے کہ 4 اکٹھا ہو کر بیٹھ گئیں اور بس ادھر کی خبر ادھر کی خبر، ان کے یہاں کون آیا تھا، ان کے یہاں ابھی 4 لوگ آئے تھے، پتہ نہیں کون آئے تھے، ان کا لڑکی کا ابھی تک رشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے،
ان کا ذریعہ معاش کہاں سے چل رہا ہے؟ ارے انہیں نے تو کار خرید لی، ارے انہیں نے تو بائک خرید لی، ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے روپیہ آ رہا ہے۔ اللہ بہتر جانے، اللہ انہیں دے رہا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ان کی ٹٹول لگاؤ۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے پڑوسی کی یا اپنے دوست احباب کی یا اپنے خاندان والوں میں کسی کی بھی ٹٹول لگائیں، کھنودیں کریں۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں بنتا۔ کہیں سے بھی اس کا کچھ بھی جیسے بھی چل رہا ہو وہ جانے، حرام کی لا رہا ہو تو وہ جانے، حلال کی لا رہا ہو تو وہ جانے۔ ہم اپنی آخرت اس کی سوچ سے کیوں خراب کریں؟ ہم اپنی آخرت دیکھیں، ہمیں اپنی نمازوں میں بزی رہنا چاہیے، ہمیں اپنے کام میں بزی رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی ٹٹول لگائیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے چینی رہتی ہے ان کو کہ ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں اسمگلنگ کر رہے ہیں، کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے انہوں نے 2 منزل مکان بنا لیا، کہاں سے یہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، کہاں سے ان کے بچے کاروں سے موٹر سائیکل سے گھوم رہے ہیں۔ عادت ہوتی ہے ان لوگوں کی یہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب برائیوں سے دور رہیں۔ اللہم آمین ثم آمین۔